اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومنین حضرت سلمہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت زینب بنت خزیمہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے نکاح فرمایا، اور جس گھر میں حضرت زینب بنت خزیمہ رہا کرتی تھیں اسی گھر میں ان کو ٹھہرایا۔ دنیوی اعتبار سے آپ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد اپنی مالداری و فیاضی کے سبب لوگوں میں ذات الرکب یعنی مسافروں کا زادارہ کے باعزت لقب سے معروف تھے، اور دینی لحاظ سے آپ ام المومنین کے ساتھ ساتھ ذات الحجرتین کے لقب سے یاد کی جاتی تھیں۔ نام و نسب: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا اپنی کنیت سلمہ سے مشہور تھیں، مگر آپ کا نام ہند تھا۔ اسی طرح آپ کے والد اپنی کنیت ابو امیہ سے معروف تھے اور ان کا نام سہیل تھا۔ آپ کے والد ابو امیہ قریش کی ایک ذی و وجاہت اور ان میں ایک فیاض و سخی شخصیت کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ سفر میں جاتے تو ان کے رفقائے سفر اپنے ساتھ زادارہ لیے بغیر ان کے ساتھ سفر کرتے، اور ابو امیہ اپنی طرف سے ان سب مسافروں کی کفالت کرتے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب زاد الرکب پڑ گیا تھا، یعنی مسافروں کا زادارہ اور توشہ۔ اور حضرت سلمہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی والدہ کا نام عاتقہ اور نانا کا نام عامر تھا۔ نکاح اول و ہجرت: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی عبدالاسد کے نکاح میں تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو زاد بھائی ہونے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا آپ کے شوہر، یہ دونوں میاں بیوی ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ دونوں نے اکٹھے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے سلمہ رکھا۔ بعد میں اس بیٹے کی نسبت سے آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا سلمہ اور آپ کے شوہر ابو سلمہ کی کنیت سے معروف ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے بائیکاٹ والا صفحہ جب پھٹ گیا تو یہ دونوں میاں بیوی مکہ واپس آ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت العقبہ کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، ان دونوں حضرات نے مکہ مکرمہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت شروع کر دی، اور اس ہجرت میں یہ دونوں اکٹھے بھی نہ جا سکے، چاروں نہ چار الگ الگ جانا پڑا۔ حضرت ابو سلمہ کی ہجرت پہلے ہوئی، جبکہ حضرت سلمہ بعد میں مدینہ منورہ پہنچیں۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا نے بہت قربانی و مشقت کے ساتھ یہ ہجرت کی۔ اس کا واقعہ کتب تاریخ میں مفصل مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت سلمہ فرمایا کرتی تھیں، اسلام میں جتنی قربانی اور آزمائش ابو سلمہ کے اہل و خانہ نے پیش آئیں، میرے علم کے مطابق اتنی کسی اور کے گھرانے کو پیش نہیں آئی۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے شوہر کے پاس رہنے لگیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عمر اور دو بیٹیاں عطا فرمائیں، جن میں سے ایک کا نام دورہ اور دوسری کا زینب رکھا گیا۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح: حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کو ایک گہرا زخم لگا جو 1 ماہ علاج کرانے کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور لشکر میں بھیجا تو وہاں سے 1 ماہ بعد واپسی ہوئی، اور وہ پرانا زخم ہرا ہو گیا جو آپ کی وفات کا سبب بنا۔ چنانچہ جمہور کے نزدیک آپ نے 8 جمادی الثانی سن 4 ہجری کو انتقال فرمایا۔ آپ سلمہ اور ابو سلمہ کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، جس کا تذکرہ کتب میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت سلمہ کو بلا کر ان کے حق میں یہ دعا کی، اے اللہ میرے بعد سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر دینا جو ان کو نہ تکلیف دے اور نہ کوئی دکھ پہنچائے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسے شوہر سے بڑھ کر میرے لیے اور کون مخلص بہتر ہوگا۔ میں اسی سوچ میں کچھ عرصہ رہی، بالآخر سب سے بہتر شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے مجھے
نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا۔ اوصاف حمیدہ: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، نیز بصیرت، دور اندیشی، موقع شناسی اور دانشوری جیسے اوصاف سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الجھن میں آ گئی تھی، جس کو حضرت ام سلمہ نے نہایت عمدہ تدبیر سے سلجھایا تھا، جس کا مختصر خلاصہ یہ کہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے صحابہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ جانے سے روک لیا۔ اس موقع پر آپ نے بجائے حالات کو کشیدہ کرنے کے چند شرائط پر صلح کو اختیار فرمایا، جس میں یہ شرط بھی تھی کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ شرط کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اٹھو، احرام کھولنے کے لیے اپنے سر منڈوا دو۔ صحابہ کرام کی طبیعتیں عمرہ نہ کرنے کا سن کر اندر سے کافی بوجھل ہو گئی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کروانے بلکہ 3 بار اعلان کروانے کے باوجود کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اٹھے اور سر منڈوا کر احرام کھول دے۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور صحابہ کے احرام نہ کھولنے کی صورتحال بیان کیا۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے نہایت دانشوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو ایک عمدہ تدبیر پیش کی کہ آپ جائیں اور سب کے سامنے بیٹھ کر اپنا سر منڈوائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر حضرت ام سلمہ کی بیان کردہ تدبیر کے موافق اپنا سر منڈوایا تو سب کے سب صحابہ کرام میں اعلیٰ درجہ کی ہمت پیدا ہوئی۔ وہ سب اٹھے اور آپس میں ایک دوسرے کے سر منڈنا شروع کر دیے۔ اس طرح حضرت ام سلمہ کی تدبیر سے یہ الجھن احسن انداز میں فوراً ہی مل گئی۔ اشاعت علم: حضور ان کے زیادہ شادیاں کرنے میں جہاں اور بہت سی حکمتیں اور دینی مصلحتیں تھیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ازواج مطہرات ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و تعلیمات، خواہ وہ گھر کی زندگی کے متعلقہ ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، کہ محفوظ کر کے امت تک۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ وہ بھی برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرتی رہیں اور آپ سے سوال کر کے علم دین سیکھتی رہیں، اور پھر اس علم کو انہوں نے خوب پھیلایا۔ صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے ان سے دین حاصل کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری جیسے جلیل القدر صحابہ نے بھی ان سے احادیث لیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں جو حضرت ام سلمہ کی روایت ملتی ہیں، ان کی تعداد 378 ہے۔ محمود بن لبید فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ہی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو یاد رکھتی تھیں، مگر حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے برابر کوئی اور بیوی نہیں تھی۔ مروان بن حکم مسائل کے سلسلے میں حضرت ام سلمہ سے رمائی لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کسی مسئلے کے بارے میں اور کسی سے کیوں پوچھیں گے جبکہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات موجود ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ اگر ان کے فتوے جمع کیے جائیں تو ان فتاوی کا ایک رسالہ بن سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ عورتوں سے متعلقہ مسائل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتی رہتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے سر کی مینڈیاں بہت سختی سے باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے وقت بالوں کی جڑیں تر کرنے کے لیے ان کو کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ 3 بار اپنے سر پر اچھی طرح پانی ڈال لیا کرو، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لیا کرو، تم پاک ہو جاؤ گی۔ حضرت ام سلمہ امر بالمعروف اور نہیں
انل منکر بھی کی پابند تھیں۔ ایک دن ان کے بھتیجے نے ان کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب وہ سجدے کرتے تو زمین پر پھونک مار کر مٹی اڑا دیتے تاکہ سجدے کی جگہ صاف ہو جائے اور پیشانی غبار آلود نہ ہو۔ یہ دیکھ کر حضرت ام سلمہ نے ان سے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو جس کے سجدے کے وقت اس طرح مٹی اڑا رہا تھا فرمایا تھا ان کے لیے اپنا چہرہ مٹی میں ملا۔ حضرت ام سلمہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ وقت کے حاکموں کو بھی امر بالمعروف کرتی تھیں، چنانچہ ان کے زمانے میں بعض حکام نے نماز کے اوقات تبدیل کر دیے تھے، مستحب اوقات چھوڑ دیے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے ان سے فرمایا، حضرت ظہر جلدی پڑھا کرتے تھے اور تم عصر جلدی پڑھتے ہو۔ وفات آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 60 سال باحیات رہیں اور راجہ قول کے مطابق آپ سن 62 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ نے 84 برس کی عمر پائی اور ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں آپ ہی کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کے بیٹوں نے جو آپ کے سابقہ شوہر سے تھے آپ کو قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ فضائل و اعزازات: حضرت ام سلمہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد جب ہر بیوی کے پاس تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے جاتے، کیونکہ وہ عمر میں باقی تمام ازواج سے بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو حضرت عائشہ پر ختم فرماتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت عائشہ کے پاس تشریف لاتے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلی خاتون ہیں جس نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جس طرح حضرت عائشہ کے گھر میں اترتی تھی اسی طرح حضرت ام سلمہ کے گھر میں بھی اترتی تھی۔ وحی آپ کے گھر میں اتری، اس میں سے آیت تطہیر تھی۔ حضرت ام کلثوم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تو ان سے فرمایا، میں نے نجاشی بادشاہ کی طرح ایک جوڑا اور چند اوقیہ مشک بطور ہدیہ بھیجی، لیکن میرا خیال ہے نجاشی فوت ہو چکا ہے اور ہدیہ مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ اگر وہ مجھے واپس کر دیا گیا تو وہ میں ہدیہ تمہیں دے دوں گا۔ اللہ کی شان، پھر ایسا ہی ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ہدیہ حضور ان کے پاس واپس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک اوقیہ مشک اپنی تمام بیویوں کو دی اور باقی تمام مشک اور وہ جوڑا حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مرحمت فرمایا۔